بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز ممبران، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام بھیجنے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک التجا کی۔ اگر آپ نے میرا یہ درود و سلام سن کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا تو مبارک ہو آپ کو، اور اگر آپ کسی وجہ سے دھیان میں نہیں تھے یا ابھی عادت پختہ نہیں ہوئی اور آپ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام نہیں بھیج سکے، تو آئیے ایک دفعہ مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کے سامنے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کی جائے، حضور کا نام لیا جائے، تو آپ کا کام ہے، آپ پہ واجب ہے کہ آپ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام بھیجیں۔ آئیے مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضری لگواتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیجئے اور تصور گنبد خضرا کر لیجئے۔ ہم وہاں پہ جبرائیل کی سائٹ پہ سرکار کے قدمین شریفین میں کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام ایسا ہے۔ تو جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی یعنی محمد آپ کے لبوں پر آئے تو اس کا خوب مزہ لیجئے، خوب مزہ لیا کیجئے، پوری توجہ سے، پوری سروریت سے، مٹھاس سے، محبت سے سرکار کا نام نامی ادا کیا کریں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں اس خوبصورت حاضری کے بعد ہم آج کے اپنے اس لیکچر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈیئر ممبرز، آپ کے علم میں ہے کہ آج کا دور پرفتن ہے۔ آج وہ کون سا فتنہ ہے کہ جس کی ہمارے اوپر جلغار نہیں ہے۔ ہم پہلے بھی ایک لیکچر کر چکے ہیں کہ جس میں ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے دل و دماغ کی تیاری کے حوالے سے بات کی، بلکہ اگر میں آج کے اس لیکچر کو، اس پورے کورس کا کرکس کہوں کہ جو لیکچر گزر چکے یا جو لیکچر آنے والے ہیں، تو یہ شاید ان سب کا نچوڑ بھی ہو سکتا ہے، اور ان سارے لیکچرز کو ایک طرف رکھ لیں اور اس ایک لیکچر کو ایک طرف رکھ لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ آپ کا کنکلوژن ہوگا۔
آج میں دو چیزوں کو ایک جگہ پہ مرج کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے ہم نے دل و دماغ کی تیاری کی بات کی، آج ہم نفس و روح کی تیاری کی بات کریں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے صحبت کا کیا کردار ہے، ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ہمارے شاید اس پورے کورس کا کنکلوژن ہوگا۔ آپ نے تقریباً 20 سے 21 لیکچرز جو ہے وہ اب تک اٹینڈ کیے ہیں، اور ابھی اس لیکچر کے سٹارٹ میں بھی میں نے ایک بات کی کہ بہت پرفتن دور ہے آج کا دور۔ شیطان اس اینگل سے آپ کے اوپر جلغار کر رہا ہے کہ جو آپ کے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ کبھی وہ آپ کو عبادات میں گنتی کے تصور کو لے کر دبونے کی کوشش کرتا ہے، کبھی وہ آ کر آپ کو ریاکاری کے چنگل میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی دیکھیں اس کی چالاکی کہ وہ آپ کو وہاں پہ جا کے مارنے کی کوشش کرتا ہے کہ جہاں پہ آلریڈی آپ کنونسڈ ہیں کسی چیز کے اوپر۔ مثلاً عبادات میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس چیز کو بنیاد بنا کر وہ بہت سے لوگوں کی ایسی باتیں ختم کروا دیتا ہے کہ جہاں پہ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یار ہم یہ کام نہ کریں کہیں دکھلاوا نہ ہو جائے۔ جبکہ اگر ہم دوسرے اینگل سے دیکھیں تو آج کے دور میں برائی اپنے پورے جوبن پر ہے، پورے زوروں پر ہے، اور وہ اتنے اینگلز سے ہمارے اوپر حملہ آور ہے کہ اگر آپ سوچنا شروع کر دیں تو پریشان ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ کی فیس بک ہے، آپ کا واٹس ایپ ہے، آپ کا موبائل ہے جس کے اندر یہ ساری ایپس آپ یوز کرتے ہیں، ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، کتنی ہی ایسی اپلیکیشنز ہیں جو اس ایک موبائل کے ذریعے آپ کے ساتھ ٹچ ہیں۔ پھر آپ کے گھر میں پڑا ہوا ٹی وی ہے جس کا ہم مس یوز کرتے ہیں۔ ٹی وی اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن جب اس کے اوپر دیکھی جانے والی چیزوں کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ آ کے گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح مطلب مختلف فرقوں میں ہم لوگ بٹ گئے ہیں، مختلف چیزوں میں ہم لوگ تقسیم ہو گئے ہیں۔ آج ہم ایک ایک چیز کا اپنی ذات سے بڑھ کر انالیسس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب میں آ کر شیطان کا کام بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو قوتیں رکھی ہیں، ایک نفس ہے، ایک روح ہے۔ نفس کی جو خوراک ہے وہ گندگی ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے، اور روح کی جو غذا ہے وہ پاکیزگی ہے، نیکی ہے، اچھے کام ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو آپ یقین جانیے کہ جس بھی انسان کے اندر یہ دو قوتیں موجود ہیں، جس نے جس قوت کی خدمت کی، جس نے جس چیز کی خدمت کی، وہ اسی طرف بہہ جائے گا، اسی کے شکنجے میں آ جائے گا یا اسی کے حصار میں آ جائے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، کہ ایک چھوٹا بچہ اگر پیدا ہوتا ہے اور ہم اس کو بڑے بہترین کپڑے پہنا دیتے ہیں، بہت خوبصورت لباس پہناتے ہیں، بہت خوبصورت قسم کی کارٹ میں اس کو رکھتے ہیں، بہت خوبصورت قسم کا اس کا کمرہ ہے، اے سی لگا ہوا ہے، لائٹس لگی ہوئی ہیں، بڑا ہی ماحول دے دیتے ہیں اس کو، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بچہ سروائیو کر جائے گا؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ کیوں؟ کہ اس بچے کو ان ساری چیزوں سے ہٹ کر صرف اس ٹائم خوراک کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے بھی کپڑے میٹر نہیں کر رہے، کمرے میٹر نہیں کر رہے، ماحول بہت زیادہ میٹر نہیں کر رہا، اسے اگر ضرورت ہے تو خوراک کی ضرورت ہے۔ تو آپ جس بھی چیز کو اس کی اصل سے دور کریں گے تو وہ ختم ہو جائے گی، وہ تباہی اور بربادی کی طرف جائے گی۔ اسی طرح انسان کے اندر دو قوتیں ہیں۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے وہ نفس بھی ساتھ لے کے آتا ہے، وہ روح بھی ساتھ لے کے آتا ہے، اور اس نفس و روح کو جب ہم اپنی
اس دنیاوی زندگی میں ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو جو انسان شروع سے اپنے نفس کی خدمت کرتا ہے، گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، اس کو اس کی خوراک دیتا ہے، یعنی وہ گندے کاموں میں مبتلا ہوگا، گناہوں میں مبتلا ہوگا، غلط صحبتوں میں بیٹھے گا، تو ہوگا کیا کہ اس کا نفس طاقتور ہوتا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور جو شخص وہ روح کی خدمت کرے گا، ہمیشہ اچھے کام کرے گا، اچھوں کی صحبت میں بیٹھے گا، اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے گا، تو پھر اس کی روح طاقتور ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ روح کو تو کبھی موت آتی ہی نہیں ہے، کیونکہ روح تو اس کا اپنا امر اور حکم ہے۔ تو پھر ایک وقت معینہ کے بعد نفس والا مر جاتا ہے، روح والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ جب کوئی انسان اپنی نفس کی یا اپنی روح کی خدمت کرتا ہے نا، تو وہ اپنے جاننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے علاقے کے حساب سے، اپنے ماحول کے حساب سے وہ خود بخود پاور پکڑتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی ایسا بندہ ہے جو شرابی ہے، تو وہ کسی بھی علاقے میں جائے گا تو وہ شراب خانہ ڈھونڈ لے گا۔ کوئی جواری ہے، اسے اس علاقوں کے جوار خانوں کا پتہ ہوگا۔ اسی طرح کوئی نیک بندہ ہے، وہ کسی بھی شہر میں جائے گا، اسے مسجد فوراً مل جائے گی، اسے اپنے جیسے ملنے شروع ہو جائیں گے، اپنے جیسے ملنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے۔ تو آپ بھی اپنے ارد گرد کی دنیا پہ نظر دوڑائیں، آپ کی دوستیاں کیسی ہیں، آپ کی جو صحبتیں ہیں وہ کیسی ہیں، آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں یا اٹھتی بیٹھتی ہیں، کیا معمولات زندگی ہیں آپ کے۔ تو یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ نفس کی خدمت کرنے والے بن چکے ہیں یا روح کی خدمت کرنے والے بن چکے ہیں۔ اب آپ نے بہت دھیان سے اپنا یہ انالیسس کرنا ہے، اور اگر ایک انسان جب روح کی خدمت کرتا ہے اور جب اس کی دنیاوی زندگی کا وقت ختم ہوتا ہے اور اس کا نفس تو کمزور ہو چکا ہوتا ہے نا، ظاہری بات ہے وہ اپنے روح کی طاقت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ جب روح کی طاقت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو جب موت کا وقت آتا ہے، اس کی نفس کی موت کا وقت آتا ہے، تو اس کے جسم کے اندر کہیں ہلکی پھلکی ہلچل ہوتی ہے، تو وہ اپنی روح سے پوچھتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ اسے بتاتی ہے کہ یہ وہ نفس ہے، اس کی موت کا وقت آ گیا ہے، جس کو تو نے پہلے ہی مار ڈالا ہے، تو نے تو اپنے آپ کو میرے ساتھ اٹیچ کیا ہے، تو نے تو ساری زندگی میری خدمت کی ہے۔ تو اب جس نے مرنا ہے اسے مر جانے دے، جس نے اس دنیا سے چلے جانا ہے اس کو چلے جانے دے، جس نے فنا ہونا ہے اس کو فنا ہونے دے۔ لیکن نہ مجھے موت آتی ہے نہ میں فنا ہوتی ہوں، چونکہ میں اپنے رب کے حکم سے میں نے ہمیشہ رہنا ہے، تو اب تو نے بھی میرے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے۔ جس طرح شاہ صاحب نے اپنے ایک لیکچر میں بات کی تھی نا، تو اسی چیز کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ پھر وہ وَلَنُحْيِيَنَّكُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر وہ اس مقام پہ اس کو لے جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک حیات جاویدانی عطا فرماتا ہے، پاک زندگی عطا فرماتا ہے۔ تو جو نفس ہے جب اس کے اندر ہلچل ہوتی ہے تو وہ تو اس فرشتے کو یہی کہتا ہے کہ میں تو پہلے ہی مر چکا ہوں، اس نے تو مجھے پہلے ہی مار دیا ہے۔ تو اس کے لیے پھر بندے کے لیے میٹر نہیں کرتا کہ وہ موت کا وقت کب آتا ہے، کیسے آتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ اور کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو نفس کی خدمت کرتے ہیں، جو نفس کے ساتھ ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جنہوں نے اپنے نفس کو طاقتور کیا ہوتا ہے، اور وہ نفس طاقتور ہوتے ہوتے اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ جب فرشتہ اجل آتا ہے اور وہ اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو وہ اس کے جسم کے اندر جب حرکت پیدا ہوتی ہے اس حوالے سے، تو وہ پریشان ہو کے نفس سے پوچھتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، تو نفس اسے پھر بتاتا ہے کہ تیرا انتخاب غلط تھا، تیری سوچ غلط تھی، تو نے ساری زندگی میری خدمت کی ہے،
تو نے اپنی روح کو اس قدر کمزور کر دیا ہے کہ وہ پڑی ہوئی ہے، اور میں جس کی تو خدمت کرتا رہا ہے، میرا تو وقت ختم ہو گیا ہے، میں نے تو ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ تو پھر وہ اس وقت اسے بتاتا ہے کہ تو غلطی پر تھا، لیکن تب تک کھیل ہاتھ سے نکل چکا ہوتا۔ تو یہاں پہ ایک بڑی لطیف بات ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ نفس اور روح والے برابر ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اللہ نے تو نفس اور روح والوں کی قبریں بھی برابر نہیں رکھی۔ ایک عام بندہ جب مرتا ہے نا تو ایک کنال میں شاید 20 قبریں بنتی ہیں، لیکن جب کوئی اللہ والا مرتا ہے، جب کوئی روح والا اس دنیا سے بظاہر جاتا ہے، تو پھر 20 کنال میں ایک قبر بنتی ہے۔ تو ان کا پروٹوکول بھی دیکھ لیں جنہوں نے اللہ سے لو لگائی ہے۔ تو ڈیئر ممبرز، آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہمیں اپنے نفس کی خدمت نہیں کرنی، ہمیں اپنی روح کی خدمت کرنی ہے، ہمیں اپنی روح کو پاکیزگی دینی ہے، ہم نے اپنی روح کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے اس کورس کے ریفرنس سے، اور یہ جو بات ابھی میں نے کی ہے، آپ میں سے بہت سے لوگ یہ بات سوچیں گے، جب آپ اپنا محاسبہ کریں گے، اپنا انالیسس کریں گے، تو آپ یقیناً یہ بات سوچیں گے کہ یا اللہ، ہم نے تو ساری زندگی اپنے نفس کی خدمت کی ہے، ہم تو اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں، اور ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ ہمیں اپنی روح کی خدمت کرنی تھی، اور اب وہ نفس اس قدر طاقتور ہو گیا ہے، اس قدر زوراور ہو گیا ہے کہ اب اس کو کاؤنٹر کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے اس کورس ممبر میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، اس کورس کے بہت سے ایسے ممبرز ہوں گے کہ جو دن رات یہ کوشش تو کرتے ہوں گے کہ ہم اس الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جائیں، ہم زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش سے طلب اور طلب سے تڑپ تک چلے جائیں، ہم ذہن کو فریش رکھنے کی مشقیں کریں، ہم مراقبہ استغفار کریں، ہم اپنے غلط عقائد کو جو ہے وہ اس رستے میں نہ آنے دیں، اور ہم اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے جائیں کہ ہمیں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہو، ہم درود و سلام کی کثرت کرنے والے بن جائیں۔ لیکن پھر وہ سوچتے ہوں گے کہ اب یہ لیکچر سننے کے بعد کہ ہم تو ساری زندگی یہ سارے کام کرتے رہے ہیں اور ہم یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم اس طرف بڑھتے ہیں تو ہمارے راستے میں رکاوٹیں بہت آتی ہیں۔ ہم صبح اٹھنا چاہتے ہیں، ہمیں نیند کے غلبے سے نجات نہیں ملتی، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہماری توجہ نہیں لگتی، ہمارا دل نہیں لگتا، ہم کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارا کوئی ایسا دوست جس کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری ہوتی ہے وہ ہمارے درمیان آ جاتا ہے کہ او یار فلاں کام کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب آپ نفس کے پجاری ہوں گے تو پھر نفس سے ریلیٹڈ لوگ بھی تو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ہوں گے۔ ہماری نمازیں جو ہیں وہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی تفسیر نہیں ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب ہم کیا کریں، اب ہم کہاں جائیں، ہم اپنی روح کو کیسے طاقتور کریں؟ تو پیارے سامعین، آپ یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو ساری زندگی اگر تو نے اپنی روح کی خدمت کی ہے اور اپنی روح کو طاقتور کر لی ہے تو تیری زندگی بن جائے گی، تیری زندگی سنور جائے گی، لیکن اگر تو پہلے نفس کا پجاری رہا ہے تو اے بندے سوچ تو صحیح کہ تو نے اپنے رب کی بارگاہ میں بھی پیش ہونا ہے، اور اس دورے پرفتن میں کہ جہاں پہ اچھا بھلا بندہ بھی سلپ ہوتے دیر نہیں لگاتا، اور ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے کہ ہم لوگ چیزوں کو سٹریم لائن کر کے اور ساتھ لے کے چلیں، تو ایسے میں حل بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ اپنی روح کی خدمت نہیں کر سکتے، اگر آپ اپنی روح کی خدمت نہیں کر سکتی، تو پھر کوئی ایسا روح والا ڈھونڈ لیجئے کہ جس نے ساری زندگی اپنی روح کی خدمت کی ہو۔ فرماتے ہیں نا کہ جب اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھو، اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھو، تو اپنے دل و دماغ کو کنٹرول میں رکھا کرو کہ وہ تمہارے دل کی کیفیات کو بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ تمہارے دماغ کی کیفیات کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔
کیوں؟ کہ انہوں نے ساری زندگی اپنی روح کی خدمت کی ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب ان کی روح اس قدر طاقتور ہو جاتی ہے کہ وہ بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں اور روح آسمانوں کی سیر کر رہی ہوتی ہے، اور انہیں وہ وہاں کی خبریں لا کے دے رہی ہوتی ہے، پھر وہ اپنے دوستوں کے پاس چلی جاتی ہے، انہیں وہاں کی خبریں لا کر دیتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر اپنی دل و دماغ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے تیار کرنا ہے، اگر ہمیں مدحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل سجانی ہے، اگر ہمیں الفا اسٹیٹ میں نعتیں سننی ہیں اور کیفیات میں رہنا ہے۔ میں نے کسی بہت بڑے عاشق رسول کی زبان سے یہ سنا کہ اگر کوئی بندہ حضور کے ذکر کی محفل میں بیٹھا ہو اور اس ذکر کی محفل میں حضور کی نعت سنتے ہوئے یا حضور کا ذکر سنتے ہوئے یا حضور علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اگر اس کی کیفیت بدل جائے اور وہ وجد کی کیفیت میں آ جائے، تو وہ وجد کی کیفیت کے چند لمحے کئی 100 سال کی عبادت سے بہتر ہوتے ہیں، اور وہ کئی 100 سال کی منزلیں ایک لمحے میں طے ہو جاتی ہیں، بشرطے کہ وجد کی کیفیت دل کی کیفیت سے میچ کرے، اندر کی کیفیت سے میچ کرے، وہ جینون ہو۔ وہ ہر بندہ جانتا ہے کہ کب جینون ہوتی ہے اور کب جینون نہیں ہوتی۔ تو جو وجد ہے، حضور کی محفل میں بیٹھ کر، حضور کے ذکر میں بیٹھ کر، حضور کے فکر میں بیٹھ کر جب آپ بیٹھتے ہیں اور آپ اپنی کیفیت میں چلے جاتے ہیں، تو یہ جو کیفیت ہے یہ آپ کو کئی منزلیں اکٹھی طے کرا دیتی ہے اگر یہ جینون ہے تو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جینوننس ڈھونڈیں کہاں سے، ہم کیسے اپنے آپ کو ان کیفیات میں لے کے جائیں۔ بہت زیادہ مسائل ہیں ہمارے لیے، کوئی شادی شدہ ہے تو اس کے بچوں کے مسائل ہیں، فائنینس کے مسائل ہیں، جاب کے مسائل ہیں، فیملی کے مسائل ہیں، شادی شدہ خواتین کے اپنے مسائل ہیں، نوجوانوں کے اپنے مسائل ہیں، نوجوان بیٹیوں کے اپنے مسائل ہیں، بیٹوں کے اپنے مسائل ہیں۔ تو کیا کریں گے؟ تو خدا کے لیے اگر آپ واپس جائیے اس لیکچر کے اوپر کہ اگر آپ حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفلیں سجانا چاہتے ہیں، واپس جائیے اس لیکچر کے اوپر کہ اگر آپ حضور علیہ السلام سے کی زیارت کی خواہش رکھتے ہیں اور اس خواہش کو طلب میں بدلنا چاہتی ہیں، طلب کو تڑپ میں بدلنا چاہتے ہیں، تڑپ کو جنون میں بدلنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں، اگر آپ الفا اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ وجد کی کیفیات کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ تصور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھونا چاہتے ہیں، اگر آپ درود پاک پڑھنے کے باکمال قسم کے طریقے ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت لینا چاہتے ہیں، اگر آپ حضور علیہ السلام کی محبت میں اپنے دل اور دماغ اور نفس و روح کو تیار کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھانے کے طریقے سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں، اور پھر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر کرنا چاہتے ہیں، اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضور کی کچہری کا سفر کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ اپنے ذہن کو فریش رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ مراقبے کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ حضور علیہ السلام کی محبت میں فنا ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ حضور علیہ السلام کی نعتیں پڑھنا چاہتے ہیں، نعتیں سننا چاہتے ہیں، نعتیں لکھنا چاہتے ہیں، حضور کے ذکر کی محافل سجانا چاہتے ہیں، تو پھر ڈھونڈیے کسی ولی کامل کو، ایسا ولی کامل کہ جہاں سے آپ کو درس محبت ملے، ایسا ولی کامل کہ جہاں سے آپ کو دل و دماغ کی وہ کیفیات ملے کہ پھر جن کیفیات میں رہ کر آپ ایسے محسوس کریں کہ میں اڑتا پھر رہا ہوں یا میں اڑتی پھر رہی ہوں اور میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عازم سفر ہوں۔ خدا کی قسم ایسے بھی لوگ موجود ہیں، ان کی بارگاہ میں جا کے بیٹھیں، آپ کا ہاتھ پکڑیں گے، ایک جھٹکے میں آپ کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ پتہ نہیں میں نے اس سے پہلے یہ واقعہ شیئر کیا ہے کہ نہیں، میں دوبارہ کر دیتا ہوں۔ آپ کی محبتوں کی نظر، آپ کی چاہتوں کی نظر، آپ کی دل کی ان تمناؤں اور ان دل میں پیدا ہونے والی اس تڑپ کی نظر، سید کلندر علی سہروردی سرکار سلسلہ سہروردیہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں،
آپ اپنے مریدین میں اور چاہنے والوں میں اور پیار کرنے والوں میں تشریف فرما تھے، اور وہاں پہ ایک ایسا شخص بھی بیٹھا تھا جو شاید اتنا پختہ نہیں تھا، جو چیزوں کو عقل کی کسوٹی پہ تولتا تھا. اور سید قلندر علی سہروردی سرکار کی زندگی کا ایک معمول تھا کہ آپ حقہ پیتے تھے، کثرت کے ساتھ حقہ پیتے تھے. جیسے آج کل کے دور میں کوئی بندہ چین سموکر ہو. اب دیکھ لیجئے نفس اور روح والوں کی زندگی میں فرق کیا ہوتا ہے، نفس اور روح والوں کی زندگیوں میں ڈفرینسیشن کیسے ہم کرتے ہیں. تو سید قلندر علی سہروردی سرکار تشریف فرما ہیں اور حقہ پی رہے ہیں. آپ نے اپنے اوپر ایک چادر لی ہوئی ہے. تو وہ شخص جو پیچھے بیٹھا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ میں یا آ تو گیا ہوں، یہ بھلے پیر صاحب ہیں، مریدین بیٹھے ہوئی ہیں اور جناب حقے کے کش لگا رہے ہیں، یہ تو نشہ کر رہے ہیں. اس کے ذہن میں یہ بات آئی، سموکر ہیں، یہ بات آئی. جیسے میں نے اپنے اس لیکچر کے پہلے کہا کہ بہت سے اولیاء ایسے ہیں، بلکہ اکثر کیا سارے اولیاء ایسے ہیں، کوئی اظہار کرے یا نہ کرے، کہ جب آپ ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں تو اپنے دل اور دماغ کی کیفیات کو کنٹرول میں رکھا کریں. تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی بظاہر تو کیفیت جو ہے وہ بدبختی کی جانب جانے والی ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں خوشبختی کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ صحبت ہے. اب وہ تھا تو نفس کا پجاری، وہ تھا تو عقل سے سوچنے والا، لیکن بیٹھا اللہ کے ولی کی صحبت میں تھا. ویری امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ. تو جب اللہ کے ولی کے بارے میں اس نے سوچا کہ یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے کہ جو سموکنگ کرتا ہے، جو یہ حقہ پیر ہے، تو سید قلندر علی سہروردی سرکار نے فرمایا بیٹا آپ اٹھیں ادھر میرے پاس آ جائیں. جب اسے پاس بلایا تو آپ نے اس کو یوں پیچھے سے گردن کی پیچھے سے پکڑا اور یوں اسے جھٹکے سے اپنے قریب کیا، اور اپنے منہ سے وہ جو حقہ آپ نے لگایا ہوا تھا منہ کے اندر، اس کی نلی وہ اپنے منہ سے نکالی اور اس کے منہ میں ڈال دی، اور زور سے کہتے کہ لگاؤ کش، اور اپنی چادر گھما کر اس کے اوپر ڈال دی. اب جیسے ہی وہ کہتا ہے، اس نے جیسے ہی وہ حقے کا کش لیا تو دنیا بدل گئی. کش لیتے ہی حضور کی برگاہ میں پہنچ گیا. سامنے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمایا، حضور کی کچہری لگی ہوئی ہے، مختلف اولیاء موجود ہیں. تو اس کا جسم پھڑکنے لگ گیا، وہ اس کی کیفیت ہی چینج ہو گئی. چند لمحے جو اس کے وہ گزرے تو جیسے ہی سید قلندر علی سہروردی سرکار نے دیکھا کہ اب اس کا معاملہ پورا ہو گیا، انہوں نے فوراً وہ حقے کی جو نالی ہے اس کے منہ سے کھینچی اور اوپر سے چادر ہٹا کے یوں پیچھے دھکا دیا کہ جاؤ اور دھیان سے بیٹھا کرو، تم اس کو صرف حقہ دیکھتے ہو، یہ ہمارے لیے دیدار یار کا ایک بہانہ ہے. تو وہ حضور سید قلندر علی سہروردی سرکار کے پاؤں میں گر گئے، سرکار خدا کے لیے ایک دفعہ پھر میرے منہ میں یہ نلکی ڈال دے، ایک دفعہ پھر مجھے ایک کش لگوا دے. تو بات یہ ہے کہ نہ پوچھ ان خرچپوسوں سے، نہ پوچھ، اسی طرح کا کوئی شعر ہے نا، یدے بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں صحبتیں ڈھونڈنی ہیں. نوجوان بیٹوں، نوجوان بیٹیوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، خدا کے لیے، خدا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبتوں کے لیے ایسے ان کے یار ڈھونڈو، ایسے اللہ کے ولی ڈھونڈو جنہوں نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی درگاہ ہو، کوئی بہت بڑی بارگاہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا اللہ کا ولی ہو کسی ریڈی پہ کھڑا ہوا پھل بیچ رہا ہو، کہیں بیٹھ کے کسی کی جوتے ٹھیک کر رہا ہو، کہیں کسی ہوٹل پہ ویٹری کر رہا ہو، کہیں کسی اپنے آستانے میں کسی کونے خدرے میں بیٹھا ہو، دو چار نوجوانوں کو لے کر ان کی زندگیوں کو بدل رہا ہو. تو جب آپ اپنے دل کی اس کیفیت کو لے کر چلیں گے، اپنے دل کی اس کیفیت سے آگے بڑھیں گے تو آپ کو ایسے ملیں گے. پھر میں بات کو وہیں لے کے جاتا ہوں، نفس و روح کی خدمت.
اپنے روح کی کلوز ہوگے، اپنی روح کے ساتھ جڑو گے تو وہ پھر تمہیں ویسے لوگوں سے ملوائے گی، وہ اپنے یاروں سے آپ کو ملوائے گی۔ تو جب آپ صرف اپنی اس کیفیت کو اٹھائیں گے کہ مجھے کسی اللہ کے ولی کو ڈھونڈنا ہے، تو پھر جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کا دل آپ کو خود بتائے گا کہ آپ کی کیا کیفیتیں ہیں، کس قدر پیار ہے، کس قدر محبت ہے، کس قدر چاہت ہے یہاں پہ، کس قدر حلاوتیں ہیں اور کس قدر فیض ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، یہ میں جو محمد عمر قریشی آپ سے مخاطب ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ میں اتنا بڑا نفس کا پجاری ہوتا، اتنا بڑا گناہ گار ہوتا، اب بھی میرے اندر یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ میرے اندر گناہ نہیں ہے، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے مرشد کریم کو، اپنے پیارے مرشد کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جب سے مجھے وہ ملے انہوں نے میری زندگی کو حقیقت میں بدل دیا، اور میرے مالک کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ مجھے شروع سے ایک چاہت تھی۔ یہ بات مجھے بہت بعد میں پتہ چلی کہ اللہ کے اولیاء کو ڈھونڈنا، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی کیا کمالات ہوتے ہیں، لیکن یہ بچپن سے ہی میری والدہ کیا میرے اوپر بہت بڑا احسان رہا کہ انہوں نے اس حوالے سے ہماری تربیت کی کہ بچوں آپ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ ہمیں بتاتی تھی باتیں تو ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی، تو پھر میں شروع سے ہی بابوں سے دوستی رکھتا ہوں، بزرگوں سے دوستی رکھتا ہوں، جہاں پہ مجھے پتہ چلے نا کہ یہ کوئی بزرگ ہیں تو میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ آپ نے بھی کرنی ہے، قدر کیا کیجئے، ان کے پاس بیٹھا کیجئے، اور جب آپ بیٹھیں گے اور اپنے ذہن کو نیوٹرلائز کر کے بیٹھیں گے، جس کو ہم الفا سٹیٹ بھی کہتے ہیں، تو جناب اس وقت پھر آپ کو فیض ملے گا۔ پھر آپ کو جب کوئی بات بتائی جا رہی ہوگی تو آپ کا دل جو ہے وہ کلک کر رہا ہوگا، ہاں یہ بات میرے مطلب کی ہے، ہاں یہاں پہ مجھے سبق دیا جا رہا ہے، ہاں اس بات پہ میں نے عمل کرنا ہے۔ پھر وہ بات آپ کو 2 4 5 10 15 20 دفعہ پنچ کرے گی آپ کی زندگی میں، اس کو اٹھا لیا کیجئے، اس کو اپنا لیا کیجئے، اچھے آبزرور بنے، اچھے ابزاربر بنے، آبزرو کریں چیزوں کو، جہاں کچھ اچھا ملے آبزارو کر لیں۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ سے چمٹ کے بیٹھ جائیں، جہاں سے کوئی اچھی چیز ملے لے لیں، صحبتیں ڈھونڈا کریں۔ بہت سے ایسے اللہ کے ولی ہیں، بہت سے ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ جن کی زندگیوں میں بہاریں ہی صحبتوں سے آئی ہیں، انہوں نے بہت کچھ اچیو کیا، لیکن اس کی بنیادی ریزن کیا تھی کہ انہیں اچھی صحبتیں ملی۔ میں نے اپنی زندگی میں جب حضور علیہ السلام کے درود پاک کی خدمت کا آغاز کیا، یعنی میں نے کیا کیا، حضور نے خود اپنی بارگاہ سے ڈیوٹی لگائی، ان کی کرم نوازیاں ہیں، تو مجھے پھر بہت پیارے پیارے دوست ملے، بہت پیارے پیارے دوست ملے، اور ایسے ایسے دوست ملتے ہیں، ایسے ایسے درود پاک پڑھنے والے اللہ اور اس کے رسول کے عاشق ملتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ پھر حضور کی اپنی عطائیں، ان کی اپنی کرم نوازیاں، ان کی اپنی عنایات، ان کی اپنی نظر کرم، خدا کی قسم کچھ پلے نہیں تھا ہمارے، کچھ بھی پلے نہیں تھا۔ یہ صرف اور صرف میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرم کی خیرات ہے، حضور کے جوڑوں کا صدقہ ہے۔ خدا کی قسم میں سوچتا ہوں یا رسول اللہ، ہمیں آپ صرف اپنے قدموں کی دھول بنا لیجئے، ہم آپ کے قدموں سے لگ کر ادھر ادھر اڑتے پھر، لیکن ہمیں اپنے آپ سے جدا مت کیجئے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے شفیق ہمارے آقا ہیں، جتنے شفیق ہمارے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اپنے غلاموں کی اس تڑپ کو، اس طلب کو، اس جنون کو ضرور دیکھیں گے، اور وہ ضرور آپ کے اوپر کرم فرمائیں گے، اور وہ ضرور آپ کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ تو پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بزرگوں، یہ بات یاد رکھیں کہ جتنا بھی کورس ہم آپ کو کروا رہے ہیں، اس کو خود سے کرنے کا ایک اپنا مزہ ہے،
اپنی ایفرٹس اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے ولی کو ڈھونڈیں، کسی اللہ کے پیارے کو ڈھونڈیں، اس کی صحبت میں بیٹھا کریں. پھر آپ کو اس کو پرائرٹی دینی ہوگی. اپنے دن کے معمولات میں سے، کاموں میں سے وقت نکال کر یاد رکھیے کہ جب آپ دعوی محبت کریں گے، جب آپ اس طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے، تو پھر وہ آپ کو آزمائے گا. وہ آپ کی محبت کے دعوے کو، آپ کے عشق کے دعوے کی سچائی کو پرکھے گا. ہاں، میرا بندہ جو مجھ سے یا میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ لے کر آگے بڑھا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت میں حضور کو دیکھنے کی تڑپ اور طلب لے کر آگے بڑھ رہا ہے، تو اس کے دعوے کی سچائی بھلا کتنی ہے. تو جہاں پہ آپ نے پھسلنا نہیں ہے، استقامت سے کھڑے رہنا ہے. اور یہ استقامت آپ کو ولی کامل ولی کامل کی صحبت سے ملے گی. کیوں؟ جب آپ ادھر ادھر جائیں گے، دن بھر آپ کو شیطان اپنے معاملات میں ورغلائے گا. ہفتے بعد، 10 دن بعد، 15 دن بعد، دوسرے دن جب آپ کسی ولی کامل کی صحبت میں آپ کو گھنٹہ، آدھا گھنٹہ نصیب ہوتا تو تبھی ہے نا جب وہ خود اجازت دیتے ہیں اپنی برگاہ میں آنے کی. تو وہ جو وقت آپ کا وہاں پہ گزرے گا، وہاں سے آپ کی ساری ٹیوننگز ہو جائیں گی. اپنے دل کی کیفیات ان کے سامنے کھول کھول کر رکھا کریں، ان کے سامنے کھول کھول کر بتایا کریں. جو لوگ کہیں بھی بیت ہیں، اپنے مرشد کا تصور اس قدر جماؤ کہ کھلی آنکھوں سے ہر وقت اپنے مرشد کو دیکھا کرو، اپنی ہر بات اپنے مرشد سے شیئر کیا کرو. 2 طرح کے کنسیپٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیارے مرشد کریم کو کچھ بھی نہیں بتاتے، آپ کہتے ہیں ان کو سب پتہ ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک لاڈ کا انداز کہ آپ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ سرکار کل مجھے 2 چھینکیں آئی تھی، آج 1 آئی ہے. کل میں 2 گھنٹے سویا تھا، آج پتہ نہیں 3 گھنٹے کیوں سو گیا ہوں. تو یہ محبت کے انداز ہوتے ہیں. ایک لیکچر میں آپ کو بتایا تھا نا کہ محبت اور عشق کے کوئی پیمانے تھوڑی ہوتے ہیں، یہ تو دل کی کیفیت کا نام ہے. تو تصور مرشد کو پکائیں. اپنے مرشد کے ساتھ جتنا زیادہ آپ کا رابطہ ہوگا، اتنا زیادہ آپ کو فیض ملے گا. جتنی توجہ آپ کی ہوگی، اتنی ہی آپ کو وہاں سے فیوزات اور برکات ملیں گی. تو یہ جتنا بھی کورس ہم کر رہے ہیں یا آگے لیکچر آنے والے ہیں، آپ خود سے اپنی کوشش ضرور کریں، لیکن کسی مرشد کامل سے، کسی ولی کامل کی صحبت میں لازمی رہیں. کیونکہ صحبت میں وہ کچھ ملتا ہے جو کہیں نہیں ملتا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. انسان کا دل اگر سیاہ ہو جائے نا تو وہ کسی چیز سے نہیں مٹتا، لیکن نگاہ مرد مومن سے وہ دل صاف ہو جاتا ہے. تو درود و سلام سے معطر رہیے، حضور کے عشق و محبت میں آگے بڑھتے رہیے، شیطان کے وار کو ناکام کرتے رہیے. آپ کے دل میں کوئی خیال آئے، کوئی سوال آئے، کوئی ایسا ہلکا سا بھی اٹکن آپ کو محسوس ہو نا کہیں، تو اس کو اہمیت مت دیں، بلکہ فوراً اساتذہ میں سے کسی سے پوچھیں کہ میری یہ فیلنگز ہیں. تو ان کو ہم فوری طور پہ آپ کی دور کریں گے تاکہ آپ آگے بڑھتے جائیں یا آگے بڑھتی جائیں. بہت سی ایسی بہنیں ہیں جو ڈیفرنٹ اور کنٹریز میں ہیں، آپ کی ذمہ داری اور زیادہ ہے. ہم نے دنیا کی چکا چوند سے اور دنیا کے معاملات سے مرعوب نہیں ہونا. نہ کوئی ہمارے نبی جیسا ہے نہ ہوگا. وہ کیا نعت کا شعر ہے، ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے. ان کی چوکھٹ ہو تو کاسا بھی بڑا سجتا ہے. در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے. در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے.
واہ 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 واہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ ایسے آقا ہوں تو لازم ہے غلامی پہ غرور، ایسی نسبت ہو تو پھر بول بڑا سجتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت اور محبت اور بدعت مصطفیٰ میں دوام دے، اور آپ لوگ اسی طرح سرکار کی عشق و محبت میں آگے بڑھتے رہیں اور اچھی صحبتوں کو ڈھونڈتے رہیں۔ اور اس حوالے سے فردر اگر کسی ممبر کا بھی کوئی کوشچن ہو، کوئی کسی قسم کا سوال ہو، کوئی کسی قسم کی کنفیوژن ہو، تو آپ ضرور مجھ سے ڈسکس کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور حضور کی زیارت جو ہے وہ آپ سب کو عطا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔